مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی سے بھی کہا، تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے، چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی زہر کر دو۔ دینی رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔